حضور جو ہے وہ تہجد کا خاص طریقہ تعلیم فرما دیں۔ تہجد کی نماز کا خاص طریقہ مداریہ خاندان اور بالخصوص یہ طریقہ نظامیہ خاندان کا ہے۔ ہمارے پاس مداریہ خاندان سے بھی اس کی اجازت ہے اور نظامیہ خاندان سے بھی اس کی اجازت ہے، اور بالخصوص حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کے 10 خلیفہ تھے، ایسے تھے کہ جو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے نا، ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے تھے، اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو صاحب دعوات تھے، سبحان اللہ، اور مستجاب الدعوات بھی تھے۔ بالکل۔ سبحان اللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ان 10 لوگوں کو یہ نماز کا طریقہ عطا کیا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس نماز ہی کی برکت سے ان کی تمام دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز کی ایک بڑی روحانیت ہے، ایک بڑی اپنی کیفیت ہے اس کی۔ سبحان اللہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بڑی لاڈلی عبادت ہے۔ بڑی لاڈلی عبادت ہے، اور بالخصوص وہ طریقہ جو بزرگوں کے سینوں سے نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ طریقے میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں۔ میں شاید پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا تھا، بتایا تھا، لیکن اور رمضان میں اگر تہجد کی نماز اس انداز سے کریں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ نے 12 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے 6 سلام کے ساتھ، کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل، منہ میرا کعبہ شریف کے واسطے اللہ کے اللہ اکبر، آپ نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور پھر 1 رکعت مکمل کر دیا۔ پھر دوسری رکعت میں 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ 2 رکعت مکمل ہو گئی، سلام پھیر لیا آپ نے، دعا مانگے یا اٹھ جائیں۔ پھر آپ نے نیت کری، پھر آپ نے تیسری رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں 4 بار پڑھنا ہے، پانچویں رکعت میں 5 بار پڑھنا ہے، چھٹی رکعت میں 6 بار پڑھنا ہے، ساتویں رکعت میں 7 بار، آٹھویں رکعت میں 8 بار، 9ویں رکعت میں 9 بار، 10ویں رکعت میں 10 بار، 11ویں میں 11واں بار، 12ویں میں 12 بار سورہ اخلاص اس ترتیب سے پڑھی جائے گی روزانہ۔ یہ پوری آپ کی 12 رکعت ہو جائیں گی، یعنی کہ 6 نوافل ہو گئے آپ کے۔ 2 کر کے پڑھیں گے نا تو 6 ہی تو ہوں گے، 12 رکعت ہو گئی۔ 6 سلام ہوں گے، رکعتیں 12 ہی ہوں گی۔ ہاں 6 سلام ہو گئے، رکعتیں 12 ہو گئی۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ترتیب سے پڑھیں اور پھر دعا کریں، اور اس کے بعد سورہ مزمل شریف ضرور پڑھیں۔ اچھا، جب میں اس عبادت کا اہتمام کرتا ہوں نا، یہ میں پڑھتا تھا، کثرت سے پڑھتا تھا، یہی طریقہ میرا، یہی میرا معمول تھا، سبحان اللہ۔ اور سالوں میرا معمول رہا ہے یہ۔ میں ہر 2 رکعت کے بعد سورہ مزمل شریف 1 بار پڑھتا تھا، سبحان اللہ۔ ہر 2 رکعت کے بعد 1 بار سورہ مزمل شریف پڑھتا تھا۔ اس وقت ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آج سے تقریباً یہ بات اگر میں بولوں تو 20 سال پرانی ہے، 20-22 سال، یہ میرا معمول تھا۔ تو اس کی بڑی برکتیں میں نے دیکھی ہیں، بڑے فضیلت، بڑے فضائل میں نے اس کے دیکھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کی برکتیں سمیٹیں۔ اچھا، پہلی تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پہ لے کے جانا ہے۔ جب 15 تاریخ لگے اس کے بعد آپ نے اس کو اتارنا ہے، یعنی کہ جیسے چاند چڑھے گا آپ نے چڑھانا ہے، جیسے چاند اترے گا آپ نے اس کو اتارنا ہے۔ یہ مکمل ہے 1 مہینے کا کورس۔ آپ یہ 1 مہینے کا کورس کر لیں۔ اچھا، اتاریں گے کیسے؟ پہلی رکعت میں آپ نے 12 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، تیسری میں 10 بار، چوتھی میں 9 بار، پھر 8 7 6 5 4 3 2، اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ 15 چاند کی 15 تاریخ کے بعد آپ نے اتارنا ہے اور پہلی تاریخ سے چڑھانا ہے۔ آج 10واں روزہ ہے نا، تو ابھی آپ چڑھیں گے اوپر کی طرف، اور جب 15واں روزہ ہو جائے اس کے بعد آپ اترنا شروع کریں گے۔ ابھی ہمارے پاس تقریباً 21 دن موجود ہیں، 21 دن میں آپ اس کی برکات، اس کے فیوضات لے جائیں، سمیٹ لیں اپنے دامن میں، اور پھر مجھے اور میرے بزرگوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کی دعا مقبول بارگاہ ہوگی اس نماز کی برکت سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فضل فرمائے، بہترین، ماشاء اللہ۔